السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اسٹوری بہت ہی دلچسپ سی ہے اور اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ اسٹوری پسند آئے تو کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اسٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فروا اور ندا 8ویں جماعت میں پڑھتی تھیں۔ وہ پہلی جماعت سے اب تک ایک ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ ان کے گھر بھی ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں اکٹھے اسکول آتی جاتی تھیں۔ ان میں گہری دوستی تھی۔ فروا کے ابو ایک ادارے میں کلرک تھے اور ندا کے ابو ایک ورکشاپ میں گاڑیوں کی مرمت کرتے تھے۔ ندا کے ابو صبح 10 بجے ورکشاپ پر جاتے اور رات 8 بجے کے بعد تھکے ہارے واپس آتے تھے۔ وہ آتے ہی صحن میں لگے نل پر صابن رگڑ کر ہاتھ دھوتے۔ کبھی نل میں پانی نہ آ رہا تھا تو وہ ندا کو آواز دیتے، "ندا بیٹی، لوٹے میں پانی لے آؤ۔" ندا پانی لے جاتی اور اپنے ابو کے ہاتھ دھلاتی۔ اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا کہ اس کے ابو کے ہاتھ گریس اور کالک کی وجہ سے کالے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ مشکل سے یہ کالک اتارتے ہیں۔ ندا سوچتی، کاش میرے ابو پڑھے لکھے ہوتے اور کسی دفتر کے ملازم ہوتے۔ ان کے ہاتھ ہمیشہ صاف ستھرے اور سفید رہتے۔ ندا کے ابو اس سے بہت پیار کرتے تھے، اسے اس کی پسند کی چیز لا دیتے اور صبح اسکول جانے سے پہلے اسے 10 روپے جیب خرچ بھی دیتے تھے۔ ندا نے کچھ دنوں سے محسوس کیا تھا کہ فروا جیب خرچ کے لیے زیادہ پیسے لے کر آتی ہے۔ اس کے پاس روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے۔ ایک روز فروا اسکول آئی تو اس نے بہت خوبصورت نیا بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ "یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟" ندا نے اشتیاق سے پوچھا۔ "میرے ابو نے ایک بڑے اسٹور سے لے کر دیا ہے۔" "اچھا، کتنے کا ہے؟" ندا نے زپ کھول کر اس کے اندر جھانکا۔ بیگ کے اندر پین، پنسلیں اور پٹا رکھنے کے لیے الگ جیب تھی اور کلچ باکس رکھنے کے لیے الگ۔ بیگ کے نیچے ٹائر لگے ہوئے تھے، اسے اٹھانے کے بجائے گھسیٹنا جاتا تھا۔ فروا مسکرا کر بولی، "بڑا مہنگا ہے، ایسا تم نہیں لے سکو گی۔" "پھر بھی بتاؤ نا۔" ندا نے بے چینی سے پوچھا۔ "پورے 1000 روپے کا۔" فروا کی گردن اکڑ گئی۔ ندا گھر آئی تو بہت خاموش تھی۔ امی نے وجہ پوچھی تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ رات کو ابو گھر لوٹے تو ندا نے ان کے پاس جا کے بیٹھے اور بڑی لاڈ سے بولی، "ابو، مجھے پہیوں والا اسکول بیگ لے دیں۔ میں نے ایسا بیگ فروا کے پاس دیکھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔" "اچھا۔" ابو کچھ سوچتے ہوئے بولے، "کتنے کا ملتا ہے؟" "پورے 1000 روپے کا۔" ندا نے جواب دیا۔ "بیٹی، میں اتنا مہنگا بیگ نہیں لے کر دے سکتا۔" ندا کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی امی پیار سے بولیں، "دیکھو ندا، 1000 روپے میں ہمارے گھر میں کچھ دن کھانا پک سکتا ہے۔ ہم امیر لوگ نہیں ہیں، ہم اتنی مہنگی چیزیں اپنے بچوں کو نہیں لے کر دے سکتے ہیں۔ فروا کے ابو کون سا بہت بڑا افسر ہیں، وہ کلرک ہیں، انہوں نے بھی تو پیسے بچا کر بیٹی کو بیگ لے ہی دیا ہے نا۔" یہ کہتے ہوئے ندا کی آواز بھر آ گئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ ندا اور فروا دونوں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئیں۔ دونوں بہت خوش تھیں۔ جب وہ پہلے دن 9ویں جماعت میں آ کر بیٹھی تو ندا نے دیکھا فروا نے اپنی کلائی میں قیمتی گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ ندا نے اس کی کلائی تھام کر گھڑی کو دیکھا تو فروا بولی، "پورے 1500 روپے کی ہے۔ میری امی ابو نے مجھے پاس ہونے کی خوشی میں مجھے انعام کے طور پر یہ گھڑی دی ہے۔" ندا نے دیکھا اس گھڑی میں ہندسوں کی جگہ سفید نگینے جھلملا رہے تھے اور اس کی چین بھی سنہری تھی۔ ذرا سی روشنی پڑتی تو گھڑی جگمگانے لگی۔ سارا دن وہ گھڑی ندا کی نظروں کے سامنے جھلملاتی رہی۔ ابو گھر آئے تو ندا ان کے پاس جا بیٹھی اور سوچنے لگی کہ ابو سے کیسے بات کروں۔ "کیا بات ہے بیٹی؟ لگتا ہے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔" "ابو، میں نے 8ویں جماعت میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ آپ نے اس خوشی میں کیا دیا بیٹی؟" "ہم نے اپنی گلی میں مٹھائی بانٹی تھی۔ تم خود ہی تو ہمسایوں کے گھر لڈو دینے گئی تھیں۔ اور میرے لیے کیا کیا؟ تمہیں 9ویں جماعت کی کتابوں کے ساتھ نیا جیومیٹری باکس لے کر دیا تھا اور ایک اچھا سا پین بھی۔" "بس۔" ندا منہ بسور کر بولی، "فروا کے ابو نے اسے بہت اچھی گھڑی لے کر دی ہے۔ مجھے بھی گھڑی چاہیے۔"
ندا تم جانتی ہو، امی بولیں، تمہارے ابو نے تمہارے دوسرے بہن بھائیوں کی کتابیں اور یونیفارم بھی خریدے ہیں۔ ان کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ہم غریب ہیں، ندا نے دکھی دل سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ چند ماہ گزرے، ندا اور فروا اسکول سے لوٹ رہی تھیں تو فروا بولی، ندا کل سے میں تمہارے ساتھ اسکول نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ندا حیران رہ گئی۔ اس لیے کہ میرے ابو نے بھائی جان کو نیا موٹر سائیکل لے کر دیا ہے، اب بھائی جان مجھے اسکول چھوڑا کریں گے اور وہی لے کر آئیں گے۔ فروا کی یہ بات سن کر ندا بہت دکھی ہوئی۔ اس کا اسکول اگرچہ گھر سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن ندا کو اکیلے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل لگتا۔ اسے یاد آتا کہ وہ جب فروا کے ساتھ باتیں کرتی اسکول جاتی تھی تو وقت اور فاصلہ کتنی آسانی سے کٹ جاتا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ شام کو ابو گھر آئے تو ندا نے لاڈ سے پوچھا، ابو آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے جواب دیا۔ ابو، فروا کے ابو نے اس کے بھائی جان کو موٹر سائیکل لے کر دیا ہے، اب وہ ان کے ساتھ اسکول جاتی ہے اور گھر آتی ہے، مجھے اکیلے جانا پڑتا ہے اور میں تھک بھی جاتی ہوں۔ تو پھر ابو نے پوچھا، آپ کی کمیٹی نکلنے والی ہے نا، اس سے آپ موٹر سائیکل لے لیں اور مجھے اس پر اسکول چھوڑ کر آیا کریں۔ نہیں بیٹی، ابو بولے، تم جانتی ہو برسات میں ہمارے گھر کا ایک کمرہ گر گیا ہے، میں نے کمیٹی کے پیسوں سے یہ کمرہ بنوانا ہے۔ ندا کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی امی بولیں، اگر تم اکیلے اسکول جانے سے گھبراتی ہو تو فکر نہ کرو، میں تمہیں اسکول چھوڑنے جایا کروں گی اور میں ہی تمہیں لے آیا کروں گی۔ اور یوں اپنی خواہشوں کو دباتے کچھ عرصے اور گزر گیا۔ ندا کے اندر اپنی غربت کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 2-3 دنوں سے فروا اسکول نہیں آ رہی تھی۔ ندا اس کے لیے فکر مند تھی۔ اس نے اپنی کلاس کی لڑکیوں فاطمہ اور شہلا کو کہتے سنا، شہلا تمہیں پتہ ہے فروا کے ابو رشوت لیتے تھے، رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، وہ نوکری سے نکال دیے گئے ہیں۔ فروا کے گھر والے سخت پریشان ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، فروا بھی اپنے ابو کی اس حرکت کی وجہ